السلام علیکم۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا۔ تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ جس کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور جب وہ 10 کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بخار کے فوائد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ بلا ہی لیں گے مدینے میں مجھے بھی وہ ایک دن، میری تڑپ کا تقاضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے، آمین۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ اللہ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے گھر کا سکھ نصیب کرے، کبھی کسی اور کی محتاجی نہ آئے، ایسا گھر ہو جس میں وہ سر اٹھا کر جی سکے نہ کہ سر جھکا کے۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جب تک ماں زندہ ہو دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکتا، اے اللہ رب العزت سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین۔ کوئی مجازی پہ رک گیا تو کسی نے حقیقی کو پا لیا۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ حیرت کی بات ہے ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی ہی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ عطا کیا۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم برتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیحاں پکڑ لی۔
سب سے زیادہ ناقدری ہم ان رشتوں کی کرتے ہیں جن کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہوں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ میری بھی قسمت میں اس سال حجر اسود کا بوسہ لکھ دے، آمین۔ اے میرے مہربان رب، بڑھاپے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک مجھے فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما۔ مجھے عمر کے اس حصے میں کسی کا خصوصاً اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ بے شک عزت اور ذلت تیری اختیار میں ہی ہے۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرما کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے، آمین یا اللہ پاک، آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔